اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھ بیان کر رہا ہوں جس میں، جس بیماری میں، جس مصیبت میں، جس تکلیف میں، جس اذیت میں ہم سب مبتلا ہیں، اس کا سبب ہم خود ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان اذیتوں سے نکلنا تو ہم اپنے ایک ایک بچے کو یہ بتائیں، ہمارا ایک ایک بچہ یہ سمجھے کہ میں جس پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے اپنی زندگی بھی اسی کے حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ پھر یقین مانیے اس پوری کائنات میں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اس دن سے لے کر آج تک کفار اس بات پہ متفق ہیں۔ اس وقت بھی، اس وقت کا یہودی مولوی عبداللہ بن سبا، اس نے یہ کہا تھا کہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا جو عیسائیوں میں، مجوسیوں میں، دہریوں میں، یہودیوں میں جتنے لوگ تھے جن کی مذہبی اجارہ داریاں ختم ہو گئی تھی، ان سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا مسلمانوں کے ساتھ میدانوں میں نہیں لڑ سکتے، اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تو اس میں مسلمان بن کے ان میں داخل ہو جاؤ، ان میں تفرقے ڈالو، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دو، تمہارا گھر بیٹھے کام ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، دوسرا وقت صلاح الدین ایوبی کے وقت آتا ہے جب پوری دنیا کے صلیبی مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو دنیا سے نابود کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت 13 سال تک صلاح الدین کو نام نہاد مسلمانوں سے لڑنا پڑا تھا، جن کے گندے عقائد تھے، جو عیسائی اور یہودی تھے، مسلمانوں کا روپ دار کے مسلمانوں میں داخل ہوئے تھے اور مسلمانوں کے عقائد کو برباد کر رہے تھے۔ 13 سال تک ان سے لڑتا رہا، اور جب یہاں سے اللہ نے انہیں کچھ فرصت عطا کی تو صرف 2 سال میں 22 عیسائی ممالک کے فوجیں تھیں اور ایک طرف یہ اسلامی لشکر تھا، اور اللہ نے 2 سال کے اندر ساری عیسائی دنیا کو شکست سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اس کے لیے پہلے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو ایسے لوگ موجود ہوئے تھے جو مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرتے تھے، جو مسلمانوں کو تفرقے میں مبتلا کرتے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کے طریقے سے ان لوگوں کو ہٹا دیا تھا، اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو وہاں جمع کیا۔ بے شک وہ تھوڑے رہ گئے، لیکن اللہ نے ان تھوڑے لوگوں کو فتح عطا فرما دی۔ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا